کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلاں معبود ہے، فلاں کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلاں کے مزار پہ سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں مزار کا طواف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلاں کو شریک کر لی، پھر توحید کہاں رہی؟ یہ شرک۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلاں درخت پر دھاگے باندھے جائیں، فلاں درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندھی جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس درخت کو معبود بنا لیا، انا للہ و انا۔ اس درخت کو قرآن حکیم کا پہلا امر کیا ہے؟ پہلا آرڈر قرآن پاک کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی۔ سورہ فاتحہ میں کیا آپ اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ اقرار آپ کرتے ہیں، دن میں کئی بار کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی اور کو پوجیں، کسی کی قبر پر دیا جلائیں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، یہ سب شرک ہے میرے بھائی، شرک ہے۔ دیا کیوں جلاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، جسے وقتی طور پر اس کی روشنی کو میں تم سے روک لے رہا ہوں، خوف کرو اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی صورتحال نہ پیش آ جائے کہ تم کبھی بھی اس روشنی کو نہ دیکھ سکو۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں متعدد بلکہ 10 صحابہ کرام کی روایت ہے، 10 سے زائد صحابہ کرام کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن کے وقت نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا ان الشمس والقمر لا ينخسفان، چاند اور سورج کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اس کے اندر گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا تم دیکھ لو تو فصلوا، تم نماز پڑھو۔ تو پہلا ادب کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور چاند کی نماز، گرہن کی نماز واجب ہے، چاند کی نماز اور گرہن کی نماز واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے اور حکم بھی دیا ہے، پڑھا بھی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے۔ آپ کا حکم کس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ صورتحال جو پیدا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہٹا دے، اور اس سورج کو یا اس چاند کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی روشنی کو کس نے چھین لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورج اور چاند پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا اس کے اوپر اختیار ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ان تینوں کی حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو تم دعا کرو،
ان میں سے بعض حدیثیں میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، اختصار کے طور پر میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کریں۔ انسان کے اوپر سے مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو آپ نے یہ فرمایا ہر مومن اور ہر بندہ قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ 1 میل کی۔ کوئی بھائی سوا نیزہ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کسی حدیث میں سوا نیزہ نہیں ہے۔ کتنی دوری ہے؟ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ظاہر بات وہاں ہر انسان کو سایے کی ضرورت ہوگی، کہ ہے کوئی سے سایہ نہیں چاہیے، ہر انسان کو سایے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ جس چیز کو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آپ کے سر کے اوپر سایہ بن کر کے آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صدقہ اور خیرات انسان کے اوپر سے مصیبت کے ٹالنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، ذرا آپ سوچیں کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت میرا بیٹا ضرورت مند تھا، میرے والد کو ضرورت تھی، میری والدہ پریشان تھی، تو فلاں آدمی نے کچھ پیسہ دے کر کے ان کی مدد کی تھی، تو وہ آدمی جب بھی کسی پریشانی کے اندر پڑے گا، آپ اگر عقل مند ہیں، عقل رکھتے ہیں، تو ضرور اس کی مدد بغیر اس کے پوچھے وہ اس مدد کرنے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پر آپ احسان کریں گے، ان کی مصیبت میں، پریشانیوں میں، ضرورت میں آپ کام آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کے کام کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ لہذا جب کوئی کبھی صورتحال پیش آئے ایسی، تو انسان کو کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کوئی زیادہ ہی صدقہ اور خیرات کیا جائے، جس سے جو ہو سکے، 1 ریال ہو سکے، آدھا ریال ہو سکے، 1 روپے ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے انسان صدقہ اور خیرات کرے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، یعنی چاند سورج گرہن دیکھو، تو فَدْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوهُ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اللہ اکبر کہو، تکبیر کہو، اور اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ تو تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب کہیں سورج گرہن یا چاند گرہن کی ہمیں خبر ملے تو ہم نماز سے پہلے یا نماز کے بعد صدقہ اور خیرات کچھ جو ہم سے ہو سکے وہ ضرور کریں۔ ایک اور چیز